بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو مین ٹاپک ہے پہلے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا معاملہ، اور دوسرا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ناانصافی ہے اس پر بات کریں گے، اور PTI کی لیگل ٹیم اس پر بحث کریں گے، اور جو انتہائی اہم جو آج کے ٹاپک ہوں گے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو عام جسٹس عامر فاروق تھا، وہ اس کو سپریم کورٹ میں لے کر جانا چاہیے تھا، تو اس لیے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں طارق محمود جہانگیری، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، اور جو ایک جج ہے جس کا نام طارق محمود جہانگیری اور جسٹس محسن اختر عامر کیانی تھا بننا تھا، تو شریف خاندان کو بہت تکلیف تھی کہ اگر یہ جج بن گئے تو ہمارا کھیل ختم ہو جائے گا، اور عمران خان رہا، اور اس عدالت کو کنٹرول کرنا بہت ہی ضروری تھا۔ پہلے یہ جج جب حکم دیتے تھے تو سپریم کورٹ میں جاتے اور وہاں حکم معطل کر دیتے، لیکن جب ان ججوں نے حکومت کے خلاف فیصلہ دینا شروع کیا تو سب سے پہلے جو انٹرا کورٹ اپیل آتی اس کو پہلے ہی استدعا سے معطل، یہ نہ دیکھتے کہ اس کا میرٹ کیا ہے، یہ نہیں، صرف یہ دیکھتے کہ درخواست کس نے دی اور استدعا کس نے کیا تو معطل کر دیتے۔ پھر جو سب سے گھٹیا کردار پاکستان کی عدلیہ سپریم کورٹ، جس میں جسٹس جمال مندوخیل اور امین الدین خان کی اب وفاقی آئینی عدالت بن چکا ہے۔ کوئی آپ کو سننا ہوگا کوئی ایسا بڑا مقدمہ ہو جس کی سماعت 1 ماہ زیادہ ہو گیا، اب اس کیس پر سماعت نہیں، کیونکہ یہ اس مہینے ریٹائر ہو گیا تھا، لیکن اب اس کو بنایا گیا جس طرح حافظ صاحب نے کام کیا ہوا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا عمران خان کو 5 اگست کو ایک کیس میں سزا سنائی توشہ خانہ میں، تو عمران خان نے اس کو چیلنج کی تھی، جس میں عمران خان کو 2 سال کی قید ہوئی، اور وہ عمران خان کی قید مکمل ہو چکی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ کیس مقرر نہیں کیا۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا، وہ درخواست مقرر نہیں کی۔ عمران خان صاحب نے بہت سے ایسے کیس جو کیے ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس آپ کے سامنے ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا گھٹیا کردار اور ہاشم ڈوگر کا گھٹیا کردار ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اس جج نے نہ عمران خان صاحب کے کیس مقرر کیے ہیں اور نہ ہی عمران خان صاحب کی کیس کی سنوائی۔ دیکھیے، اگر کیس میرٹ پر نہیں بنتا آپ فوری طور پر سماعت ملتوی کر دیں، اس میں PTI کی لیگل ٹیم کا بھی قصور ہے، جو عمران خان صاحب کے کیس مقرر نہیں ہو رہے۔ آج چلے جائیں اور ہائی کورٹ کے سامنے دھرنا دے دیں، اور میں کہتا ہوں کہ PTI کے پاس لیگل ٹیم ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پر پریس کانفرنس کریں اور میڈیا پر ٹاک کریں کہ ہائی کورٹ کا گھٹیا کردار اور ہاشم ڈوگر کا گھٹیا کردار، سرفراز ڈوگر کا گھٹیا کردار بے نقاب کرے کہ یہ جج عمران خان صاحب کو 1 سال سے زیادہ ہونے والے کیس مقرر نہیں۔ نیب کو نوٹس جاری کر دیے گئے، اور جب تک توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت نہیں ہوتی اس تک نہیں۔ آج پاکستان کا ایک گھٹیا ترین دن ہے جس میں بھٹو کی خواہش پر ملک کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ آج 16 دسمبر 1971 میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور دوسرا پاکستان میں ایک افسوسناک جو 16 دسمبر کو معصوم بچوں کو دہشت گردوں نے شہید کیا گیا، اور اس کا سہولت کار احسان اللہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حراست سے فرار ہو گیا، اس کا ابھی تک یہ جواب نہیں آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نہ عمران خان صاحب کا کیس سننے کی ہمت رکھتی ہے۔ 4 کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے، پہلا توشہ خانہ 2 کیس کی بریت کی کیس، دوسرا القادر ٹرسٹ کیس، تیسرا جو مین کیس ہے توشہ خانہ کیس کی سزا معطل کی ہوئی ہے لیکن اس کی بریت کی، پھر توشہ خانہ کیس، پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ، 5 عمران خان کے کیس 3 سال سے عرصہ ہو چکے ہیں۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس جو اس وقت چیف جسٹس اطہر من اللہ چیف جسٹس تھے، اب وہ بھی ریٹائرمنٹ ہو چکے ہیں، اس کے بعد وہ بھی گھر بیٹھ گئے، ان کے استعفے سے کوئی اثر پاکستانی قوم پر نہیں پڑا، اور جو وکیلوں کی تاریخ ہے وہ بھی سائلنٹ ہو گئی ہے، وہ بھی اپنے گھر کو بیٹھ گئے ہیں، کوئی ایسی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا، اور PTI کے جو وکیل فروخت ہو گئے۔ اب وکیلوں پر بھی پہلے ہم کہتے تھے کہ وکیل ایک پروفیشن لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں بکتے، لیکن سب سے پہلے میں اس پر نقطے کا تھا کہ
جس طرح کہتے ہیں قیمت لگاؤ اور بولی لگاؤ، دام بڑھاؤ، تو انسان کیوں نہیں بکتا؟ جب عام انسان بک سکتا ہے، جب ایک عالم بک سکتا ہے، تو وکیل کون سی دنیا سے آئے وہ بھی بک سکتے ہیں۔ بکنے والا چاہے مولوی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے جنرل ہو، چاہے جج ہو، چاہے وکیل ہو، چاہے بیوروکریٹ ہو، چاہے کسی ادارے سے، چاہے انسان ہو، چاہے عام انسان، بکنے والا بک جاتا ہے۔ اگر نہ بکنے والا ہو تو عام انسان بھی نہیں بکتا۔ یہ بات آپ ہی مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو دوسرا جو معاملہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو بہادر جج جسٹس طارق محمود جہانگیری ہائی کورٹ کا جج لگایا گیا، ڈگری جیلی نہیں، اٹارنی جنرل تھا اس وقت، ڈگری نہیں، ایڈیشنل لاء تھا اس وقت، ڈگری جیلی نہیں تھی۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس جج نے بہادر نے جب فارم 47 مانگے، فارم 47 کو کہا کہ فارم 45 لائیں ورنہ آپ پر مقدمہ ہوگا جیلی، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی یہ گواہی دے چکے تھے۔ جو راولپنڈی کا کمشنر تھا اس نے کہا تھا کہ یہاں 70 ہزار کی لوگوں کو لیڈ سے ہرایا گیا الیکشن، اگر یہ 3 کھل جاتے تو بہت سی بدنامی ہوتی کہ اسلام آباد پاکستان، کیا وہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی جانتے کہ پی ٹی آئی کو اسلام آباد راولپنڈی سے شکست دینا ناممکن ہے، لیکن وہاں عمران خان صاحب کی پارٹی کو اور لوگوں کو کیسے ہرایا گیا یہ تو راولپنڈی کمشنر ہی بہتر جانتا ہے، اور اس نے بھی بتایا ہے۔ تو عمران خان کی 11 سیٹیں وہاں سے رہ گئی اور سپریم کورٹ کے ذریعے 10 سیٹیں لی گئی، اور اس کے بعد مخصوص نشستیں بھی نون لیگ اور پیپل پارٹی کے ہاتھ میں دی گئی۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ دیکھیے، اگر میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ ان کو پتہ تھا اگر مخصوص نشستیں دے دیتے تو کوئی 26ویں 27ویں، اب جو 28ویں آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس پر بھی ہم نے ٹاپک بنا دیا۔ اب 28ویں آئینی ترمیم پر جا کر سنیں، میں تھوڑے جو 3 محال ہے یہاں بتا رہا ہوں کہ اب جو 18ویں ترمیم پیپل پارٹی ہے وہ 28ویں ترمیم میں ختم ہو جائے گی۔ یہ ترمیم 2026 میں یا 2026 میں لائی جائے گی اور 18ویں آئینی ترمیم ختم کر دی جائے گی، اور اس کے بعد ایک بلدیہ کا نظام لایا جائے گا جو ہر 5 سال الیکشن ہوگا، اور یہ ایم کیو ایم کی خواہش پوری کی جائے گی۔ اور دوسرا جو مین 29ویں آئینی ترمیم ہے وہ ترمیم ہوگی کہ صوبے بنائے جائیں، تو سندھ کے 2 صوبے اور پنجاب کے 2 صوبے بنائے جانے کا امکان قوی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پیپل پارٹی، اب دیکھیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیپل پارٹی کو کیسے یہاں شعبہ کیا جائے گا، صوبوں کے بنیاد پر 18ویں آئینی ترمیم ختم کی جائے گی، یا اس سے جو صوبوں کو زیادہ فنڈ ملتا ہے اس کی کمی کی جائے گی۔ تو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کا جو کردار ہے وہ بتایا کہ عمران خان صاحب کا توشہ خانہ 2 کیس جو بریت کی درخواست ہے اس پر فیصلہ نہیں ہو رہا، عمران خان کا القاضی ٹرسٹ کیس کی سزا کو معطل اور ضمانت پر رہا کیا جائے، اور میرٹ پر عمران خان کی سزا کو معطل کرنے کی سزا ختم کرنے کا مقرر نہیں ہو رہا۔ توشہ خانہ الیکشن کمیشن والا کیس کے عمران خان کی 2 سال سے زیادہ سزا مکمل ہو چکی ہے۔ توشہ خانہ نیب کیس، القاعدہ ٹیسٹ اور توشہ خانہ 2 کیس، اور الیکشن کمیشن نے جو عمران خان کی نااہلی کی تھی اس کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے جو پیکا تھریٹ کے ذریعے۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب الیکشن لڑے، ہاں، لیکن پاکستان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو عدلیہ کا کردار تھا وہ آپ لوگوں کے سامنے تھا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے یوٹیوب یا انسٹاگرام یا تھریڈ پر ویلاگ سنتے ہیں، اگر آپ کو یہ ویڈیو انسٹاگرام یا تھریڈ پر لیٹ ملتے تو آپ ہماری یوٹیوب MHM یہاں آئیں، جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے وزٹ کریں MS نیوز HD 5 پر، اور آپ کو یہاں ویڈیو ملتی رہے گی۔ شکریہ۔